اور کیا روزے کی حالت میں کووڈ ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے، جہاں پر روزے کی حالت میں کووڈ ویکسین لے سکتے ہیں کیا؟ ہم آداب ناظرین، میں ذیشان رضوی روشنی ٹی وی خصوصی پیشکش میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہر سال ماہ رمضان میں روشنی ٹی وی کی جانب سے ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جاتے ہیں، جہاں پر شہر کے معزز علماء اکرام کے ذریعے ہم دینی مسائل براہ راست مسائل کا حل ان سے بیان کرتے ہیں، مختلف امور پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ عوام کو بہترین رہنمائی مل سکے اور اپنے جو دینی مسائل ہیں ان پر شعور حاصل ہو سکے۔ گزشتہ سال بھی لاک ڈاؤن میں ہم نے براہ راست مختلف مقامات سے مختلف علماء اکرام کے ساتھ براہ راست اس پروگرام کو نشر کیا تھا، اور اس سال بھی ہم یہی پروسیجر عمل کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ دوستوں، گزشتہ سال سے اس سال جو کووڈ کا سیکنڈ ویو یا پھر دوسرا مرحلہ آیا ہے، کافی خطرناک اثرات ابھی ہمارے شہر پر مرتوب ہیں۔ آپ اگر جائزہ لیں ہمارے شہر کے قبرستان کا تو آپ بخوبی واقف ہو سکتے ہیں کہ اس بار کووڈ کی جو سیکنڈ ویو ہے کس حد تک مہلک ہے۔ اگر آپ کے محلے میں اگر آپ پی یو سی سینٹر یعنی کہ پبلک ہیلتھ سینٹر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کس طرح سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، جہاں پر صرف آپ کو کووڈ کا ٹیسٹ کرانے کے لیے شاید 3 سے 4 گھنٹے درکار ہو گئے۔ تو اس طرح کے حالات آج ہمارے ضلع میں بالخصوص ایسے اضلاع جو مہاراشٹر یا پھر دیگر ریاستوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر اس کا اثر زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ماسک اور سینیٹائزر کا ہر وقت استعمال کریں، اور جہاں تک ہو سکے ماسک کا استعمال کرتے رہیں۔ شاید آپ نے غور کرا ہوگا کئی بزرگ شخصیت جو ہمارے ساتھ گزشتہ سال تھی وہ اس سال نہیں ہیں۔ یہ سب کووڈ کا اثر ہے، جس کے سبب اس طریقے کے حالات یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، پہلے ان کا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، روشنی ٹی وی۔ ہاں، روشنی ٹی وی سے بات کر رہے ہیں، بولیے۔ نعت لگائیے نا وہ۔ جی، نعت کا پروگرام 12 بجے سے صاحب، اگر آپ کے کوئی دینی مسائل ہے تو آپ اس پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جی، شکریہ۔ شکریہ۔ جی، تو اور ایک بات میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ پروگرام خصوصی طور پر آپ کے مسائل کے لیے ہے، آپ کے دینی مسائل اور ان کے حل کے لیے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی ماجد صاحب موجود ہیں جو نظام آباد کے جانے مانے مفتی اکرام ہیں اور شرعی پنچایت کے رکن بھی رہ چکے ہیں، رکن بھی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اور ایک کالر ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، آپ کا سوال؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ سفر کی مدت کتنی ہونی چاہیے اگر روزہ چھوڑنا ہے؟ جی، ہمارے ساتھ بنے رہیے لائیو میں، آپ کا سوال کا جواب دیں گے مفتی صاحب۔ جی جی مفتی صاحب، پہلا سوال ہے، اگر روزہ چھوڑنا ہے تو سفر کی مدت کیا ہونی چاہیے؟ جی، شریعت میں جن اعذار کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں سے ایک سفر بھی ہے، کہ سفر کی حالت چونکہ آدمی کے لیے بعض مرتبہ سفر میں ایسی مشکلات اور پریشانیاں پیش آتی ہے کہ ایسی حالات میں روزہ رکھنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت میں اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ اگر آدمی سفر میں ہو تو ایسی صورت میں آدمی روزہ نہ رکھے۔ سفر سے مراد یہاں جہاں بھی شریعت میں سفر سے مراد جو ہوتا ہے وہ سفر شرعی ہوتا ہے۔ سفر شرعی جو ہوتا ہے وہ 78 کلومیٹر کا سفر ہو تو وہ سفر شرعی کہلایا جاتا ہے۔
اس سے کم کا ہو تو وہ سفر شرعی نہیں ہوتا. ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. 78 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر ہو تو ایسی صورت میں شریعت نے خصوصی اجازتیں دی ہیں. روزے کے سلسلے میں اجازت دی گئی ہے کہ روزہ اگر آدمی چھوڑ دے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے, وہ آدمی بعد میں اس روزے کی قضا رکھے. اسی طرح نماز میں بھی قصر کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہو تو ایسی صورت میں آدمی اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. تو سفر سے مراد سفر شرعی ہے. 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہو تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, یعنی روزہ نہ رکھنے کی. اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لے اور اس کے بعد سفر شروع ہو تو اس صورت میں بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ آدمی روزے کو مکمل کرے, توڑے نہیں. اس لیے کہ آدمی نے روزہ رکھ لیا. ہاں اگر پہلے سے سفر کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں آدمی روزہ ہی نہ رکھے تب تو ٹھیک ہے, لیکن روزہ رکھ کر توڑنا یہ مناسب بات نہیں ہے. حضرت اس میں اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس میں پہلے کے دور میں سفر کافی مشکل ہوا کرتے تھے بنسبت آج کے دور میں. آج کے دور میں تو صبح میں فلائٹ میں بیٹھو 2 گھنٹے میں آپ کسی بھی دوسرے ممالک میں رہیں گے. تو یہ حالت میں کیا یہ چیز واجب ہو سکتی ہے؟ جی, سفر کے جو احکام ہیں, شریعت نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہیں, بلکہ چاہے وہ اس زمانے کا سفر رہا ہو چاہے اس زمانے کا سفر ہو. اس لیے اجازت تو شرعاً دونوں اعتبار سے رہے گی, چاہے مشقت والا سفر ہو چاہے آسانی والا سفر ہو. دونوں صورتوں میں اگر 78 کلومیٹر کا سفر ہے شرعی کوئی آدمی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اجازت رہے گی. ہاں البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر سہولت ہے سفر میں, آسانی ہے اور عافیت ہے اور آدمی عافیت کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے تو شریعت میں اجازت ہونے کے باوجود آدمی روزہ رکھ لے, اس لیے کہ اس کو رمضان کی برکتیں حاصل ہو جائے گی. اور اگر چھوڑتا ہے تو پھر کوئی گنہگار نہیں ہوگا, اس لیے کہ شرعاً اس کو اجازت ہے. جی, تو ہم نے یہاں پر 2 بھی پہلوؤں سے آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری مکمل کوشش کی ہے. تو شاید ہمارے ساتھ اگر وہ کالر بنے ہوئے ہیں تو آپ پھر اگر کچھ اور ڈاؤٹ ہے, مزید ڈاؤٹ ہے, تو آپ فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بات یاد رکھیے کہ سفر کی مدت, سفر کا جو رقبہ ہے وہ 78 کلومیٹرز کا بتایا گیا ہے زمانے قدیم اور زمانے جدید کے حساب سے. انشاءاللہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا. حضرت آج کا جو دور ہے, گزشتہ 1 سال سے جو دور چل رہا ہے وہ وبائی دور ہے, جہاں پر کووڈ-19 کی وبا کے سبب کافی حالات تبدیل ہو چکے ہیں. تو اس دور میں اس دور کے تعلق سے پہلے ہمارا اور کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر, آپ کا سوال. روزے کی حالت میں اونٹ کی خوشبو سن سکتے کیا؟ دھوئیں والی اونٹ کی. دھوئیں اور اونٹ کی. اچھا ٹھیک ہے سر, آپ بنے رہیے, حضرت آپ کا جواب دیں گے. جی, ابھی آپ نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں خوشبو سونگھ سکتے ہیں کیا, یا اسی طرح دھوئیں عود کی خوشبو جو دھوئیں والی ہوتی ہے. اس سلسلے میں بات یاد رکھنی چاہیے کہ خوشبو عام طور سے جو عطر وغیرہ کی ہوتی ہے اس کے سونگھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دھوئیں کا جہاں تک معاملہ ہے, دھواں بعض مرتبہ اگر قریب سے ہو تو ایسی صورت میں دھواں اندر بھی جا سکتا ہے ناک کے ذریعے سے. تو ایسی صورت میں اس لیے اس صورت میں بالکل قصداً دھوئیں والی خوشبو کو سونگھنا ممنوع ہوگا, مکروہ رہے گا. روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن مکروہ ہوگا, احتیاط کے خلاف ہوگا. اس لیے ایسے روزے کی حالت میں ایسی دھوئیں والی خوشبوؤں سے احتیاط کرنی چاہیے. باقی عطر وغیرہ کی خوشبو اس کو سونگھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں یہاں تک سمجھتا ہوں ہمارے کالر کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا. اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ پھر سے فون کر سکتے ہیں. تو حضرت وبائی دور کے تعلق سے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, پہلے ہم کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کا سوال. جی, روزے کے مکروہات بتائیے تفصیل. روزے کے مکروہات مطلب کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ جاننا چاہتا ہے. جی جی رائٹ. جی حضرت, روزہ کن کن وجوہات کے سبب مکروہ ہو جاتا؟ جی,
روزے کی مکروہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. ہر وہ عمل جس سے روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اندیشہ ہو سکتا ہے. جیسے مثلا یہ ہے کہ غرارہ کرنا، غرارہ کرنے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے پانی اندر حلق میں چلا جائے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہر وہ ایسا کام جو جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹنے کا ڈاؤٹ ہوتا ہے اور روزہ ٹوٹنے کے قریب چلا جاتا ہے، تو ہر وہ ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اسی طرح روزے میں گناہ ہوا اور معصیت والے چیزوں سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو گناہ کے کاموں سے بھی اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اور اسی طرح روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کے قریب جانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. جیسے منہ میں کوئی چیز ڈال لی جائے جو حلق میں نہ جائے لیکن منہ میں ہی رکھے، تو اس میں ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے، ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر حلق میں چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بالقصد جان بوجھ کر ایسا عمل کرنا ممنوع اور مکروہ رہے گا. بعض لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ روز کے معمول میں رہتا ہے کھانا وغیرہ یا پھر ہوٹل میں کام کرتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کرنے کا، تو ویسے لوگ بعض اوقات بھول چوک سے بھی کھا لیتے ہیں. اس کا کیا اثر ہوگا روزے پر؟ روزے میں اگر بھول سے کھا لیا جائے یا بھول سے کوئی عمل ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. شرعاً بھول کو معاف قرار دیا گیا ہے. اس لیے اگر بھول کر کھا لیا گیا یا بھول کر چکھ لیا گیا ہے تو اس سے پھر روزے میں کوئی خلل نہیں ہوتا ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. جی تو حضرت ہمارا جو ڈسکشن چل رہا تھا وبائی دور کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس دور میں کس طرح رہنا چاہیے؟ ابھی جو سوال کیا گیا ہے کہ جو بیماری وبا اس وقت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور حکومتی سطح پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں قرآنی ہدایات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے دین اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی. یعنی بیماری جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجنے سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ بیماری دیتے ہیں، بیماری دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے، شفا دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے کسی ایک سے دوسرے کو بیماری لگنے کا تصور یہ شرعاً صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. بعض مرتبہ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں ہمارے اونٹوں میں کسی ایک اونٹ کو خارش کی بیماری لگ جاتی ہے، پھر اس سے دوسرا اونٹ بیمار ہوتا ہے، تیسرا اونٹ بیمار ہوتا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو بیماری لگ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اچھا اگر ایک سے دوسرے کو بیماری لگنی ہوتی تو پھر یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی ہے؟ پہلے اونٹ کو جو بیماری آئی ہے وہ بیماری اللہ ہی کے بھیجنے سے آئی. تو جس طرح پہلے کو اللہ کے دینے سے بیماری آئی ہے تو دوسرے کو بھی اللہ کے دینے سے بیماری آتی ہے. اس لیے عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ درست کروایا کہ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی وبا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بیمار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیمار ہوتا ہے، اور شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے خزانے سے آتی ہے. اس کے علاوہ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیماری بھی اللہ دیتے ہیں، شفا بھی اللہ دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بظاہری اعتبار سے احتیاطی پہلو اختیار کرنے کی اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے. اسی وجہ سے تعاون سے متعلق جو احادیث ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس علاقے اور بستی میں تعاون پھیل جائے، تعاون کا بیماری کے بارے میں مشہور تھا لوگوں کے درمیان کہ یہ بیماری متعدی ہے، ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے اور لا علاج بیماری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہدایت دی کہ جس علاقے میں تعاون پھیل گیا ہے اس میں احتیاطاً آدمی نہ جائے، احتیاطاً آدمی نہ جائے. اور جہاں بیماری پھیل چکی ہے وہاں سے آدمی بھاگ کر نہ نکلے، اس لیے کہ بیماری اللہ ہی دیتے ہیں. اگر بیماری مقدر میں ہوگی تو بھاگ کے نکلیں گے بھی تو بیماری آ جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے. ان ہدایات کی بنیاد پر، ان حدیث کی بنیاد پر علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ بیماری گرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجنے سے آتی ہے، لیکن آدمی کو احتیاطی پہلو اختیار کرنی چاہیے. جو احتیاط ہو سکتی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. جیسے اس وقت ماہرین طب جو ہے جو ہدایات دے رہے ہیں احتیاط کے طور پر، ان کے اختیار کرنے میں شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ شرعاً اس کی ترغیب دی جائے گی کہ ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی آپ کا سوال. ہلو، معافی چاہتے کال ڈراپ ہو گیا ہے. تو جس طرح سے جی السلام علیکم. السلام علیکم.
جی حضرت کہاں سے؟ جی جی آپ کی آواز کام کرتے وقت آواز سمجھ میں آ رہی؟ جی آواز تو سمجھ میں آ رہی ہے، بولیے. آتے وقت کچھ چیز چپ کر خون نکل گیا، جی روز ٹوٹتا ہے. جی ٹھیک ہے. یہ کالر ہمارے جی آپ بنے رہیے، آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو پروگرام ہو رہا ہے وہ یوٹیوب پر اور ٹی وی چینل روشنی ٹی وی چینل پر لائیو چل رہا ہے، اس لیے نہ صرف نظام آباد بلکہ باہر سے بھی ہمیں کال موصول ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک کال فارن کنٹری سے تھا. اس کے بعد اور ایک کال لیں گے. السلام علیکم. جی صاحب کہاں سے؟ جی جی ہاں دیجیے آپ ویٹ کیجیے. جی سر تو ان کا سوال تھا کہ اگر کام کے دوران کسی چیز کے زخم سے خون نکلتا ہے تو ایسے حالت میں روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر خون معمولی نکلتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور اگر خون زیادہ مقدار میں نکل جائے جس کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو ایسی صورت میں شرعاً ایسے آدمی کو روزہ توڑنے کی اجازت ہوتی ہے، تو وہ آدمی روزہ توڑ سکتا ہے. لیکن باقی یہ ہے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون کے نکلنے سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے. خون اگر آدمی کے جسم سے نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ کام کرنے کی وجہ سے نکلے، چاہے کسی اور وجہ سے نکلے، چاہے کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ سے نکلے. بہرحال خون جسم سے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ خون نکل جائے جس کی وجہ سے جان کا اندیشہ ہو جائے کہ اگر اب کوئی روزہ باقی رکھا جائے گا اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیا جائے گا تو پھر ایسی صورت میں جان جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں فقہاء کرام نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے. جی آپ کا جواب مل چکا ہے. جی شکریہ. جی تو ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا کہ وبائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ہمارے ساتھ اور ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا سوال. روزہ رکھنے وقت زیادہ سے زیادہ تھوک تھوکنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے کیا؟ آپ کا سوال دہرائیے. روزہ رکھنے پر زیادہ سے مکروہ ہوتا ہے کیا؟ جی ہمارے مفتی صاحب آپ کا جواب دیں گے، ویٹ کیجیے. جی ابھی سوال کیا گیا کہ روزے میں کثرت سے تھوکنے سے کیا روزہ مکروہ ہوتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ روزے میں کثرت سے تھوکنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، لیکن بالقصد تھوکنا نہیں چاہیے. بالقصد تھوک نکالنا اور تھوکتے رہنا، اس میں آدمی لگے گا تو ایک بیکار کا مشغلہ ہوگا. اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آدمی کو تھوکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کتنا ہی تھوکے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن بالقصد اس طرح کے اعمال سے روزے میں اجتناب کرنا چاہیے. جی ہم جہاں تک سمجھتے ہیں آپ کا سوال کا جواب مل چکا ہوگا. تو وبائی دور میں کئی احتیاط ضروری ہے، جہاں پر پہلی بات تو یہ کہ وبائی مرض متعدد نہیں ہوتا، یہ کہیں نہ کہیں سے آیا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے. دوسری بات، جب آپ ایسے علاقے میں پہلی بات آپ ایسے علاقے میں نہ جائیں جہاں پر کسی وبا کا اثر ہو، یا پھر اگر آپ گئے ہیں تو وہیں پر رکے تاکہ وہ وبا دوسری جگہ پر نہ پھیلیں، اور حکومت کی جانب سے دیے گئے احکامات پر عمل کریں. ابھی حضرت کافی لوگوں میں یہ بھی خدشہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آج جہاں پر ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں وہاں پر 3 تا 4 گھنٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں جہاں پر کووڈ کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اور کیا روزے کی حالت میں کووڈ ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے، جہاں پر کبھی سوائپ ٹیسٹ یعنی کہ تھوک کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کبھی ناک کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تو ایسے ٹیسٹ روزے کی حالت میں کرایا جا سکتا ہے؟ جی کووڈ کے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس وقت، اس میں مختلف نوعیتیں سامنے آ رہی ہیں. بعض میں ناک سے اس کا رطوبت لے کر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، یا اسی طرح بعض میں حلق سے جو ہے تھوک وغیرہ لے کر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر ناک میں اور اسی طرح حلق میں کوئی تر چیز نہیں ڈالی جاتی ہے، مثلا یہ ہے کہ روئی وغیرہ ڈال کے اس میں سے صرف لعاب لے لیا جاتا ہے، ناک کی رطوبت لے لی جاتی ہے، تو وہ روئی اور کاٹن جو ڈالا جا رہا ہے اس پر کوئی
کیمیکل نہیں لگایا جا رہا, کوئی دوا نہیں لگائی جا رہی ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس طرح کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر اس پر کوئی لکوڈ لگائی گئی اس کے بعد وہ روئی اندر ڈالی جا رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے کہ ناک اور منہ میں حلق میں کوئی دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی لکوڈ نہیں ڈالا جا رہا ہے, صرف کاٹن ڈال کر, روئی ڈال کر وہاں سے لعاب یا یہاں سے وہاں سے ناک کی رطوبت لی جا رہی ہے, تو پھر اس طرح کے ٹیسٹ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی, تو یہ کافی لوگوں کا سوال تھا کہ آج کل جو وبا کا دور ہے وہاں پر کووڈ ٹیسٹ کا جو انداز ہے جو کیا جا رہا ہے وہاں پر صرف روئی کے ذریعے کیا جا رہا ہے, تو آپ ایسے حالات میں ٹیسٹ کرا سکتے ہیں, اور کسی کو بھی اگر خدشہ ہے کہ وہ کووڈ سے متاثر ہے یا پھر کووڈ متاثر سے ملاقات کیے ہوئے ہیں تو آپ فوری جائیں اور کووڈ ٹیسٹ کرائیں. روزہ اس کے بیچ میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آپ روزے کی حالت میں بھی کووڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کا سوال. آپ کی آواز کافی رکتے ہوئے آ رہی ہے. جی معافی چاہتے ہیں, بعض وقت کال کا بھی ڈسٹربنس ہوتا ہے. تو آپ مفتی صاحب نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی تر چیز یا پھر کیمیکلز وغیرہ اس میں ایڈ نہیں کیے جا رہے ہیں روئی میں تو آپ کووڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. آپ آج کل جو مشغلہ ہے اس میں صرف روئی کے ذریعے ہی آپ کے سیمپلس لیے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ روزے کی حالت میں بھی کووڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. جی حضرت, یہ تو ہوا کووڈ ٹیسٹ کا معاملہ. جی السلام علیکم. جی آپ کا سوال. روزے کتنے سال کی عمر میں فرض ہے؟ جی روزے کتنے سال کی عمر میں فرض ہے؟ اچھا, روزے کتنے سال کی عمر میں فرض ہے. آپ بنے رہیے, آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی سوال یہ ہے کہ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے. تو شرعاً جتنے بھی احکام ہیں, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, یہ تمام احکام آدمی بچے کے بالغ ہونے کے بعد سے فرض ہوتے ہیں. مکلف آدمی ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد سے. تو بلوغت کی عمر یہ ہے کہ بلوغت کے کوئی آثار اور علامات ظاہر ہو جائیں تو بالغ ہو جاتا ہے, یا پھر اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر کچھ علامات ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر مکمل ہو جائے چاند کی تاریخ سے, تو بچہ اور بچی بالغ ہو جاتے ہیں, تو اس وقت سے روزہ اور نماز فرض ہو جاتی ہے. لیکن جس طرح نماز کے بارے میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے 10 سال کی عمر سے نماز کی تاکید کرنی چاہیے, نماز کا اہتمام کرانا چاہیے تاکہ بچے بالغ ہونے کے بعد نماز کا اہتمام کر سکیں. اسی طرح روزے کے بارے میں فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر بچہ صحت مند ہے اور والدین کو یہ اندازہ ہے کہ بچہ روزہ رکھے گا اور بغیر تکلف کے, بغیر مشقت کے روزہ رکھ سکے گا, تو پھر ایسے بچوں سے روزہ رکھانا چاہیے چاہے بچے بالغ نہ ہوئے ہوں, تاکہ بچوں کو عادت بنے اور وہ بالغ ہونے کے بعد بھی روزے کا اہتمام کر سکیں. جی, تو جس طرح سے حضرت نے فرمایا کہ ایک عمر کے بعد یا پھر اتنی طاقت پیدا ہونے کے بعد آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو حضرت ہمارا جو ڈسکشن ہے آج کا کووڈ کے دور, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان کا سوال. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کا سوال. ہلو, معافی چاہتے ہیں, آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے, ذرا آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے, بعض وقت آواز صاف نہیں آ رہی. تو حضرت کووڈ ویکسین ابھی جو کوویکسین جو حکومت ہند کی طرف سے دی جا رہی ہے, تو اس کا بھی مرحلہ کافی تیزی سے یہاں پر چل رہا ہے. ہمارے نظام آباد میں بھی چند دن قبل تو ویکسین کا شارٹیج بھی ہو چکا تھا. تو روزے کی حالت میں یہ ہمارے ساتھ کوشچن. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम जी, आपका सवाल। नहीं ना, हम नमाज पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं नमाज, 5 नमाज और तरावी ताजुब कबूल होती नहीं होती, आपसे पूछ रहे। ठीक है जी, आपका सवाल का जवाब अभी देंगे हज़रत जी। तो शरई हुजूर के ताल्लुक़ से नमाज वो बैठ के पढ़ते हैं, तो नमाज का क्या हुक्म है? अगर शरई एतबार से माज़ूर हैं, यानी ऐसे माज़ूर हैं कि खड़े नहीं सकते हैं, या ये है कि बिल्कुल सजदा वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में बैठ के नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। अगर आदमी खड़ेने पे कादिर नहीं है, ठहरता है तो उसके पैर में तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से पैर मुड़ते नहीं है, कमर में इतना दर्द है कि आदमी खड़े नहीं सकता है नमाज में, तो ऐसी सूरत में आदमी बैठ के नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन इस सिलसिले में याद रखना चाहिए कि बैठ के नमाज़ पढ़ने में अफजल और बेहतर तरीक़ा यही है कि आदमी नीचे बैठ कर नमाज़ पढ़े, इसलिए कि नीचे बैठ कर पढ़ने की सूरत में सजदा और रुकू होगा, रुकू भी होगा, झुकना भी होगा और सजदा भी होगा, यानी ज़मीन पर सजदा किया जा सकता है। अगर इसके मुकाबिल कुर्सी पर नमाज़ पढ़ेंगे तो कुर्सी के पर नमाज की सिर्फ उसी सूरत में इजाज़त होगी जबकि आदमी सजदा न कर सकता हो, यानी सजदा करने पर कादिर ना हो। अगर कोई आदमी सजदा कर सकता हो, ज़मीन पर अपनी पेशानी टेक सकता हो, उसके बावजूद वो सजदा नहीं करेगा तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए नमाज अगर कोई उज़्र है, मजबूरी है, खड़ेने की मजबूरी है, तो बैठ कर नमाज़ पढ़े, नीचे ज़मीन पर बैठ कर नमाज़ पढ़े और ज़मीन पर सजदा करे। ये इस तरह नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा है। कुर्सी पर बिला वजह बैठ कर नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, इतनी माजूरी है कि ज़मीन पर पेशानी ही नहीं टेक सकते हैं, सजदा ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में चाहे कुर्सी पर बैठ कर पढ़े चाहे नीचे बैठ कर पढ़े, उससे इख्तियार होता है। तो हमें बज़रिए यूट्यूब एक क्वेश्चन वसूल हुआ है कि रोज़े की हालत में कोविड वैक्सीन ले सकते हैं क्या? हम इसी सवाल की जानिब जा रहे थे। अच्छा, वो हमारे कॉलर ने भी पूछ लिया, और एक कॉलर लेने के बाद इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो रोज़े की हालत में कोविड वैक्सीन जी, कोविड वैक्सीन जो है ये इंजेक्शन ही की एक शक्ल है, और फुक़हा किराम ने बयान किया है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लिया जा सकता है, इसलिए कि रोज़े की हालत में वो चीज़ें ममनू हैं जो डायरेक्ट मैदे में पहुँचे या दिमाग में पहुँचे। दिमाग में जाने वाली चीज़ें और इसी तरह मैदे में पहुंचने वाली चीज़ों का जान दाखिल करना ममनू है। ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाता है। तो चूँकि ये इंजेक्शन या ग्लूकोज वगैरह है, ये रगों में दिए जाते हैं, हाथ और गोश्त वगैरह में दिए जाते हैं, तो ये डायरेक्ट मैदे में नहीं पहुँचते, इसलिए इनसे रोज़ा मकरूह भी नहीं होता, रोज़ा टूटता भी नहीं। इसलिए वैक्सीन और इंजेक्शन वगैरह लेने की रोज़े में इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये काफ़ी अहम वक्त का अहम क्वेश्चन था कि कोविड वैक्सीन रोज़े की हालत में लिया जा सकता है। तो रोज़े की हालत में अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो रोज़े की हालत रोज़े में वैक्सीन लिया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि अभी फ़िलहाल तो वैक्सीनेशन के कुछ वक्त हैं जो रोज़े की हालत में ही आते हैं, यानी कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक इस तरह के औक़ात हैं। तो ये औक़ात रोज़े की हालत में ही आते हैं। तो वक्त के हिसाब से ये काफ़ी अहम सवाल था जो हमें यूट्यूब के ज़रिए वसूल हुआ था। तो आप अगर ऐसे इंजेक्शन जिसका ताल्लुक़ डायरेक्ट ही मैदे से होता है, तो ऐसे अद्वियात रोज़े की हालत में नहीं ली जा सकती। अगर गोश्त या फिर रगों में अगर दिया जा रहा है तो ये इंजेक्शन आप ले सकते हैं शदीद ज़रूरत पड़ने पर जी। तो हज़रत कोविड वैक्सीन के बाद बाज़ औक़ात तो कमज़ोरी आ जाती है, जहाँ पर कई अफराद ने ये बात वाज़ेह की है कि 1 या 2 दिन जिस्म में काफ़ी कमज़ोरी आती है, जिसकी वजह ये भी है कि वैक्सीन में वायरस की सबसे लो डोज दी जाती है ताकि इंसान की क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा हो सके। क्या वैक्सीन के बाद जब हम कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, ऐसे हालत में रोज़ा रख सकते हैं या फिर रोज़े की क्या हालत होगी? जी, अभी जैसे कि इससे पहले भी मैंने बताया था कि रोज़े की मकरूहात में ऐसी चीज़ जो हमको रोज़े को तोड़ने के करीब पहुंचाने वाली है या रोज़े से माने होने वाली है, ऐसी चीज़ों से
منع کیا گیا، ایسی چیزیں مکروہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر کووڈ ویکسین کے ذریعے سے بدن میں کمزوری ہو رہی ہے اور ایسی ویکنیس پیدا ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے آگے ہمارے لیے روزہ رکھنا خطرہ بن رہا ہے، یا آج جو روزہ رکھا ہے اس کو توڑنا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بلا شدید مجبوری کے ویکسین لینا مکروہ ہوگا۔ اور اگر کمزوری ہو گئی اور کسی مجبوری کی وجہ سے اور واقعی بیماری کی وجہ سے ویکسین لی گئی، یا بیماری بھی نہیں تھی لیکن آدمی نے روزہ رہتے ہوئے بھی ویکسین لے لی احتیاطی طور پہ، تو پھر اگر کمزوری آ جائے تو پھر کمزوری اگر بہت زیادہ ہے تو آگے روزہ نہ رکھے 1-2 دن، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن روزہ توڑنے کی کسی صورت میں گنجائش نہیں ہوتی۔ جی، تو جس طرح سے پہلے تو کووڈ کا دور ہے، جہاں تک ہو سکے آپ ماسک کا استعمال کیجئے۔ اگر آپ کسی سے، پہلی بات تو ہاتھ نہ ملائیں، اگر آپ کسی سے کوئی چیز لیتے بھی ہیں تو اسے سینیٹائز کیجئے اور ہاتھ کو بار بار سینیٹائز کرتے رہیے، یا پھر آپ کے پاس اگر صابن یا پھر کوئی پانی تک محصول ہو تو پانی سے ہاتھ دھوتے رہیے، تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور دوسرے بھی محفوظ رہیں۔ حضرت، آج کل جو حکومت کی جانب سے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں کہ مساجد میں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے اور ڈسٹینس مینٹیننس کرنا چاہیے، یعنی کہ محفوظ فاصلے پر ہونا چاہیے ہر کوئی نماز کے دوران بھی، تو کیا اس کی شرعی اجازت ہے؟ جی، شرعاً مجبوری کی صورت میں ان چیزوں کی اجازت ہے، احتیاطی تدابیر ہیں یہ سب، ان احتیاطی تدابیر کی شرعاً اجازت ہوتی ہے۔ ماسک بھی لگایا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر سوشل ڈسٹینس کی بھی اجازت ہے، نمازوں میں بھی اس کی اجازت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے ڈسٹینس ہو اور نماز کے بعد فوراً علیحدہ ہو جائے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو نماز کے دوران بھی سوشل ڈسٹینس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ جی، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی، آپ کا سوال؟ جی، ہمارا سوال ہے، اگر کسی کا ہدیہ نہیں ہوا ہے تو کیا وہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ جی، آپ کا سوال ریپیٹ کیجیے۔ جی، آپ کا سوال دہرائیے اور ایک بار بولیے۔ ٹھیک ہے جی۔ شاید ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کسی کا ہدیہ نہ ہوا ہو تو وہ بچہ بھی روزہ رہ سکتا ہے کیا؟ جی، ہدیہ ہونا یہ کوئی شرعاً کوئی معتبر بات نہیں ہے۔ ہدیہ کا مطلب عام طور سے ہمارے ذہن میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی تکمیل ہو، کسی استاذ کے پاس پڑھے ہوں تو اس کے بعد ان کا تکمیل ہوتا ہے تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں غالباً۔ تو قرآن مجید کی تکمیل ہونا یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کی قرآن مجید مکمل نہ بھی ہوئی ہو تو وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر بالغ ہیں تب تو روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، اور اگر بالغ نہیں ہے لیکن استطاعت ہے تب بھی ایسے بچے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جی، تو ناظرین، آج ہم نے مختلف موضوعوں پر بات کی۔ سب سے پہلا جو آج کا تازہ ایشو ہے وہ ہے کووڈ-19 کے دور کا۔ اس کے بعد کیا روزے کی حالت میں کووڈ ویکسینیشن لیا جا سکتا ہے یا پھر کووڈ ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے؟ تو ہاں، اگر ضروری ہو تو آپ کرا سکتے ہیں کووڈ ٹیسٹ، جس طرح اور وبائی دور میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ جہاں پر بھی وبا ہونے کا خدشہ ہو ان علاقوں میں نہ جائیں۔ اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں تو سفر نہ کریں۔ تو آج کا ہمارا جو دینی مسائل اور ان کا حل ہے، اس پروگرام کا اسی کے ساتھ اختتام عمل میں لاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے، جنہوں نے اپنے بزی شیڈول کے باوجود بھی ہمیں وقت دیا، اور ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے سوالات قبل از وقت بھی ہمارے پاس درج کرایا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔